चिट्ठी सीजन इज बैक, चिट्ठी सीजन, लेटर सीजन अगेन, और वो भी अदालती महाज पर। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमने देखा कि वो जो एक गलगला था या जो आग भड़क रही थी अदालती महाज पर, वो थोड़ी ठंडी हुई, लेकिन थोड़े अरसे से फिर चिंगारियां सुलग रही हैं और उसके हम एपिसोड्स देखते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट से, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक ख़त सामने आया है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है, और ये कहा गया उसमें कि दूसरी हाई कोर्ट से अगर आप जज ला रहे हैं तो उसके लिए एक बामानी मुशावरत कंसल्टेशन का अमल ज़रूरी है, और वजूहात भी आपको देनी होगी कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप कोई जज लाते हैं तो उसके लिए किसी दूसरे हाई कोर्ट से लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई जब वहाँ सीनियर जजेस मौजूद हैं। 3 सीनियर मोस्ट में से आप अपॉइंट कर लें। अब ये गर्दाब ऐसा है जिसको आप ज़्यादा आसानी से समझा सकते हैं। मेरे गले पाई जाओ सारा। क्या करें अब, आपके गरेबान में जहाँ और इतनी चीज़ें हैं तो ये भी सही। अब ये तौक भी आप पहन लें और हमें ये बताएं कि इसके कनेक्शंस, कनेक्टिविटी, डॉट्स कहाँ कहाँ जाके मिलते हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास भी होना है, उसकी तारीख भी तब्दील कर दी गई है, और भी बहुत कुछ मुलाकातें हो रही हैं अटॉर्नी जनरल की, वज़ीर कानून की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। क्या पकड़ा है? उफ, 26वीं अमेंडमेंट जी, वो अभी भी आप समझें कि सबके सर पे चढ़ी हुई है। आपका ख्याल है कि शायद वो मामला तय हो गया है, मामला कोई तय नहीं हुआ। अच्छा। अभी सारा कुछ जो जुडिशरी में हो रहा है उसके गिर्द गिर्द घूम रहा है। अब वो एक अपील पड़ी हुई है जी, जो कि चैलेंज हुआ है। वो 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज हुई, वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना है। उसके ऊपर बड़े इश्यूज खड़े हो गए। कोई कहता है फुल कोर्ट होना चाहिए, कोई कहता है नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही करेगा, उसे 8 हो 10 हो जो भी है। एक तो ये इशू चल रहा है, उधर से उसको मुलतवी किया जा रहा है, तो अब फिर 3 हफ्ते आगे कर दिए। इसके अलावा ये भी इशू है कि कौन से केसेस चल रहे हैं जिनको रोक दिया जाए जी, जब तक इस केस का फैसला नहीं होता, क्योंकि जो भी चल रहे हैं उनका ताल्लुक इसके फैसले के साथ है। जी, जी। तो फिर ये क्यों चल रहे हैं, इनको रोक दिया जाए जब तक वो अपील रिजेक्ट ना हो जाए या एक्सेप्ट हो जाए। जी, तो ये इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं। और गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है, वो गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि वो हो गया, अब वो तो हम उसके पीछे नहीं हटेंगे, और उसके दायरे के अंदर या उसके अम्ब्रेला के अंदर या उसकी छतरी ले के हम बहुत सी और चीज़ें कर देंगे। और उस सिलसिले में डर ये है कि सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट अब पैक करना चाह रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, अगर फुल कोर्ट भी बनाना पड़े तो उसके अंदर भी मेजॉरिटी जो है गवर्नमेंट के जजेस की हो। अब गवर्नमेंट के जजेस, गवर्नमेंट के ना जजेस, ये बात करनी तो ऐसे नहीं चाहिए, मगर ज़ाहिर है गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि जो उनके मौक़िफ़ की हमायत करेंगे उस किस्म के जजेस जितने जल्दी हो सके सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी होनी चाहिए, वेदर इट इज़ इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और इन दी अदर बेंचेस। अच्छा, अब मसला यही बना हुआ है कि अब 8 जजेस और लेके आने हैं। जी, जी, 8 ही लाने हैं। जी, 8 लाने हैं। अच्छा, अब उसके उधर फिर झगड़े हो रहे हैं कि किस किस्म के जजेस आएंगे, कहाँ से आएंगे, और जहाँ छोड़ के आएंगे वहाँ के हालात होंगे। तो ये काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं जिसके अंदर जुडिशल कमीशन इन्वॉल्व हो चुकी है, और चीफ जस्टिस साहब इन्वॉल्व हो चुके हैं, और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस इन्वॉल्व हैं। और ये जो लेटेस्ट जो जिसके जिक्र आपने किया, जो हवाला आपने दिया, ये जो लेटेस्ट से ख़त लिखा गया 7 जजेस ने, 7 जजेस के हैं नाम लिखे हुए इसके, मगर है 5 ने साइन किया जी, 2 ने नहीं किए, 2 ने नहीं। मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के सिग्नेचर्स नहीं हैं। इंटरेस्टिंग। तो ये ख़त बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ख़त उन्होंने लिखा है, एक चीफ जस्टिस साहब को लिखा है जी, और उन्होंने 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को लिखा है जी, जिसमें एक लाहौर हाई कोर्ट जी, और दूसरा मेरा ख्याल है सिंध हाई कोर्ट। जी, दूसरे सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी उसमें जाहिर है। जी। अब कोशिश गवर्नमेंट की ये है कि लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट से कुछ जजेस को ट्रांसफ़र किया जाए ठीक टू दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और वहाँ से कुछ जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए। अच्छा, क्योंकि पहले ये फैसला हो गया कि किनको ले जाना है, तो वहाँ फिर वैकेंसीज हो रही हैं, उनको फिल करने के लिए दूसरे हाई कोर्ट से लोग लाए जा रहे हैं। अच्छा, और फिर जो इल्ज़ाम ये है जो कि शुबा जाहिर किया गया, वो ये कि जी जिसको आप ला रहे हैं आप वो जूनियर जज है या जजेस हैं, और आपकी कोशिश ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनमें से किसी को चीफ जस्टिस लगाया जाए, हालांकि वो सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट नहीं है जी, और ये जो है इसको हम अपोज करते हैं। और इसीलिए ये ख़त लिखा है कि चीफ जस्टिस साहब को
آف پاکستان اور چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں آنے ہیں ججز، اور پھر وہ لاہور اور سندھ کے چیف جسٹس، کیونکہ ان کی اجازت کے بغیر سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر یہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتے. اور اس کے علاوہ ٹرانسفر کے لیے اس کے اوپر اتفاق پریزیڈنٹ آف پاکستان کا بھی ہونا ہے آئین کے مطابق، اور چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی ہونا ہے. جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کنسلٹیشن ود، کہ یہ ٹرانسفرز ہوں گے ان کنسلٹیشن ود دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، دا چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ دا چیف جسٹسز آف دا 2 ہائی کورٹس انوالوڈ. اور آبویسلی جن صاحب کو آپ لانا چاہ رہے ہیں ان کی بھی اس پہ اگریمنٹ ہوگی. اچھا، اب یہ جو ہے نا بزنس آف کنسلٹیشن، اس کو مختلف جگہوں پہ ڈیفائن کیا گیا ہے. کنسلٹیشن ہیز ٹو بی میننگ فل، بامانی ہونی چاہیے یہ کنسلٹیشن. تو اب یہ کہ اسی لیے آصف زرداری صاحب کو بھی یہ خط میں ڈال دیا گیا. تو یہ کافی سیریس معاملہ ہے. اب یہ خط و خطابت جو شروع ہو گئی ہے، اس کی بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ یہ کہاں شروع ہوئی، کیسے ہوئی. مجھے تو یاد نہیں ہے کہ اس خطابت پہلے ہوتی تھی، اور اگر ہوتی بھی تھی تو میڈیا کے اندر یا پبلک کے اندر یہ نہیں لائی جاتی تھی. ایسا ہی ہے. یہ آئی ایم شیور تمہیں پتہ ہے کہ کس نے یہ شروع کیا. یہ ٹرینڈ جو ہے اس سے منسوب کیا جاتا ہے جیسے قاضی فائز عیسیٰ سے، جیسے سمر عطا بندیال صاحب کے دور میں جب وہ چیمبر ورک کرنا شروع ہوئے اور انہوں نے جیسے سمر عطا بندیال صاحب کے کچھ اعتراضات کیے ان کے جس انداز میں کام کرتے تھے یا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بارے میں جو بھی انہوں نے کیا، ان کے دور سے یہ شروع ہوا. لیکن میڈیا کو لیک کرنا لیٹرز کا یہ انہی سے منسوب کیا جاتا ہے. I think so. جی، اور یہ جو خط ہے یہ بھی یہ کہہ رہا ہے رپورٹڈ نیوز بائی دا میڈیا. نہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ جج حضرات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میڈیا کی رپورٹس پڑھی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے یہ مقاصد ہیں حکومت کے، اور فلانے جج کا نام نہیں لیا گیا کہ جی، مگر یہ ہے کہ ہم یہ سن رہے ہیں. اچھا، اب یہ سنی سنائی بات کے اوپر خط لکھ دیا انہوں نے. اور اس کے پیچھے پھر اسلام آباد کے جو وکلا حضرات ہیں ان کی باڈیز ایک دو کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اب یہ بات یہ ہے کہ اپنا جو انٹرنل ڈسپیوٹس ہیں یا انٹرنل ایشوز ہیں وہ اب پبلک میں آنے شروع ہو گئے. تو کلیئرلی جوڈیشری کے اندر ٹھیک ٹھاک دراڑ آ گئی. اور ظاہر ہے یہ 2-3 کیمپس بن گئے. ایک تو گورنمنٹ کا کیمپ ہے. گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ ججز ہی ہوں کریٹیکل پوزیشنز میں جو بھی فیصلے کریں وہ گورنمنٹ کے حق میں ہوں، جو گورنمنٹ چاہتی ہے. پھر وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہماری کوئی آزادی بھی ہے، ہم اپنی آزادی کے تحت ہم جو سمجھتے ہیں وہی فیصلے کریں گے. اور پھر اس کے اندر ایک پاور سٹرگل بھی ہے کہ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کون بنے گا، کون آئے گا، کون جائے گا، سینیورٹی ہوگی، اس سے ذاتی ایمبیشنز بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب آپ سمجھیں کہ جوڈیشری کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اٹ از آئٹم نمبر 1. ہر روز اس کے اوپر تبصرے شروع ہو جائیں گے اور ہو رہے ہیں اور باتیں ہیں. اور یہ جو خط و خطابت ہے آپ نے بتایا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے زمانے میں یہ شروع ہوئی. اچھا، اس وقت تو بات سمجھ میں تھوڑی بہت آتی تھی کیونکہ قاضی صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی. اس وقت کے جو سینئر ججز تھے لیڈ بائی بندیال صاحب، وہ کلیئرلی دے ور گوئنگ، مطلب ان کی کوشش تھی کہ قاضی صاحب کو باہر ہی رکھا جائے، ان کی بات نہ سنی جائے. قاضی صاحب کے ساتھ زیادتی بھی بڑی ہوئی تھی جب جوڈیشل کمیشن کے اوپر پورا ان کی طرف سے حملہ ہوا تھا، ان کے اوپر ان کو نکالنے کی کوشش کی گئی. اور اس وقت عمران خان اس کے پیچھے تھے، ریفرنس بھی بھیجا گیا ان کے خلاف. اور پھر تو خیر وہ اس وقت میڈیا نے قاضی صاحب کی بڑی سپورٹ کی اور پھر کچھ انڈیپینڈنٹ ججز کھڑے ہو گئے تو وہ بچاؤ ہو گیا. پھر یہ چیف جسٹس بن گئے. تو جب یہ بن گئے تو ظاہر ہے دشمنیاں تو ہو چکی تھیں اس کے دوران. تو اس وقت بھی ان کے راستے میں رکاوٹیں کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس میں بندیال صاحب جو کہ ان سے پہلے چیف جسٹس تھے، ان کا بھی رول ہے، اس پہ کوئی ڈینائل نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے سیاسی طور پہ قاضی صاحب تھوڑے سے اینٹی عمران تھے اور بندیال صاحب پرو عمران تھے. تو اس قسم کی پھر وہ گروپس بھی بن چکے تھے. تو اس وقت پھر قاضی صاحب نے اپنا موقف پیش کرنے کے لیے بندیال صاحب کو خط لکھنے شروع کر دیے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ نے مجھے ادھر نہیں انکلوڈ کیا، مجھے پوچھا نہیں، آئی ایم دا سینئر جج، یہ نہیں ہوا، اور یہ پتہ ہے کہ آپ کے بعد میں بن رہا ہوں اینڈ سو آن، اور آپ مجھے بالکل لفٹ ہی نہیں کرا رہے اور آپ نے مجھے آؤٹ رکھا ہوا ہے. تو یہ باتیں نکلنی شروع ہو گئیں. وہ اس کے بعد تو پھر رکا نہیں نا. پھر وہ جو فائنلی جو 6 ججز کا خط تھا جس کے اوپر ایجنسیوں کو الزام لگایا گیا کہ ہمارے اوپر یہ ہو رہا ہے، ہمارے اوپر یہ ہو رہا ہے، اس کے بعد تو گیم ہی چینج ہو گئی نا. اچھا، یہ جو 5 ججز جنہوں نے سائن کیے ہیں ان میں سے میرا خیال ہے وہ 6 ججز جو تھے ان میں سے 4 یا 5 کے انہی میں سے 5 کے 5 انہی میں سے. تو آپ سوچ لیں کہ یہ پھر ظاہر ہے کہ ایشو جو ہے صرف
जुडिशल इंडिपेंडेंस रिगार्डिंग विद इन जुडिशरी नहीं है, इट्स ऑल्सो रिलेटिंग टू गवर्नमेंट। जी जी। तो ये अब कॉम्प्लिकेटेड मामला बनता जा रहा है और इसके अंदर कुछ सीनियर जजेस जो हैं वो ज़ाहिर है बड़े नाराज़ भी हैं, लाइक मंसूर जज साहब जो हैं वो बड़े नाराज़ हैं। अच्छा कि मेरे साथ क्या हुआ, ही वाज सबसे ये सब यही समझते थे कि ही वाज द मोस्ट डिजर्विंग जी। और उनकी भी यही ख्वाहिश थी, मगर उनकी एक जजमेंट ऐसी थी जो कि रिजर्व सीट्स के ऊपर थी, इसमें मेरा ख्याल है यूनिफॉर्म ओपिनियन यही था कि उन्होंने छिक्के चौके मार दिए और बहुत आगे निकल गए और आइन को बिल्कुल के बाहर निकल गए और सियासी तौर पे इट एवरीबडी थॉट के इट वाज अ पॉलिटिकली बायस्ड जजमेंट जी। और वो बाय द वे वो जजमेंट मानी भी नहीं गई, इलेक्शन कमीशन ने भी उसको मुस्तरद कर दिया, गवर्नमेंट ने भी ओबे नहीं किया एंड सो ऑन। तो जब एक जज की जजमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकती या एडमिनिस्ट्रेशन या और उसके इदारे, रियासत के इदारे उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो वो जज की हैसियत जो है वो बिल्कुल गिर जाती है, उसकी अथॉरिटी नहीं रहती फिर उसके बाद। मगर इन दिस केस द एस्टैब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट थॉट कि ये बंदा तो ठीक नहीं है, ये तो हमें इस वक्त तंग कर रहा है, तो आगे क्या करेगा हमारे साथ। तो आई थिंक दे मेड श्योर कि फिर मंसूर साहब ना हो। फिर ये सारे ड्रामा शुरू हुआ कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना है, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना, मंसूर शाह को अलग कर देना है एंड सो ऑन। मंसूर शाह साहब अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी वो खताबत हो रही है, अभी भी वो अपने मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जुडिशरी के अंदर अफरा तफरी है, कोई अपने आप को एक्सक्यूज़ कर रही है खातून जज, कोई अपने आप को इधर हो रहे हैं, कोई इधर हो रहे हैं, कोई डिसेंटिंग नोट दे रहे हैं। There is lots of disagreement within the judiciary on different counts. और अगर इसका लुब्बे लबाब निकाला जाए तो वो यही है आयशा के ये किसी वक्त भी ये मामला जो है और ख़राब हो सकता। अच्छा, यानी ये चाहे कि प्याली में तूफान नहीं है बल्कि बात बढ़ेगी, ये बढ़ सकती है। तो इस ख़त की हैसियत वैसे क्या है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या जवाब दे सकते हैं? जवाब मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अब ये जो इशू है जी कोई जवाब नहीं देंगे वो, अब होगा ये कि वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे जजेस। अभी जो रिपोर्टिंग जो हो रही है, कंफर्म तो नहीं है मगर रिपोर्टिंग यही हो रही है कि इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब जो कि अब आगे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और लाहौर के जो हैं उनकी तरफ से शायद ग्रीन लाइट है, और सिंध के जो चीफ जस्टिस उनकी तरफ से भी पता नहीं उनका मौक़िफ़ क्या है। तो अगर ऐसी बात है तो प्रेसिडेंट साहब के बाद 3 वोट तो हो गए ना, एक अपना और 2 ये, बाकी रह गए 2, एक सिंध का और एक चीफ जस्टिस। तो मेरा ख्याल है ये पास तो हो ही जाएगा। मैं समझता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपोज नहीं करेंगे क्योंकि वो तो जा रहे हैं अभी सुप्रीम कोर्ट, और उनकी आगे मेरा ख्याल है 9 साल और भी उनकी 8-9 साल मुद्दत है, 31 में जाके शायद वो रिटायर करेंगे जी। तो मेरा ख्याल है वो तो समझेंगे कि एट सम स्टेज ही विल बी चीफ जस्टिस, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड इन इस्लामाबाद हैज़ बीन नॉट एंटी गवर्नमेंट, ठीक। तो मेरा ख्याल है कि वो भी यहाँ मिला देंगे। अब रह गए चीफ जस्टिस साहब। चीफ जस्टिस साहब ने एक आध इस किस्म के केस के अंदर जो मैंने सुना है अपने आप को रिक्यूज़ भी कर लिया था या ओपिनियन ही नहीं दिया ओपिनियन। तो अब वो अगर प्रेसिडेंट साहब इन सबको कंसल्टेशन करेंगे तो मेरा ख्याल है क्लियर हो जाएगी बात। अच्छा। ये जजेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे और इसके ऊपर कोई इशू नहीं बनेगा लीगली। अच्छा, अब बात यह है कि बाहर तो एक महाज बन रहा है ना जी, ये अंदर भी महाज बन रहा है। अब किसी स्टेज पे भी मैं समझता हूँ कि ये कुछ हो सकता है। अच्छा। और ये वी आर ट्रेडिंग ऑन वेरी थिन वाटर। अच्छा, बगावत हो सकती है या रिएक्शन आ सकता है क्या? जो 10 मई के मुल्ज़िमान हैं जिनको सज़ाएं सुना दी गई थी ATC की जानिब से, उनकी ज़मानतें हुई हैं, और ये इनमें से 2 जजेस हैं 5 में से जी जिन्होंने ज़मानतें कर दी हैं, सस्पेंड कर दिए उनके सेंटेंसेस जी। मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जैसे सरदार एजाज इसहाक ने समाअत की थी इसकी, और उन्होंने मेरा ख्याल है कियानी साहब समझते हैं कि ही इज़ सीनियर मोस्ट एंड ही शुड बी द चीफ जस्टिस। उनकी भी तवक्को है कि ही डिजर्व्स दिस चीफ जस्टिस पोजीशन। आई डोंट नो जी मियां गुल हसन औरंगजेब तो और मैं डिसइंफॉर्मेशन नहीं कर रहा, मिसइंफॉर्मेशन हो सकती है, स्पेकुलेशन है। तो अपने आप को बता दिया जाए कि कोई हमारी किसी की साइड नहीं हम ले रहे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रेजेंट द फैक्ट्स एज वी नो इट। वी मे बी राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो। ठीक है, तो इस तरह की और जजमेंट्स भी आ सकती हैं, ज़ाहिर रिमार्क्स की सूरत में ही रिएक्शन आएगा या रेजिग्नेशन भी आ सकते हैं, क्योंकि आपने एजेंसीज के हवाले से जो खत लिखा गया था उस पर तो आपने अपना तबसरा दिया था, प्रेडिक्ट भी किया था, और वैसा ही हमने होते देखा। अब इसके बाद क्या होगा? देखो, मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए तो 8 जजेस और लाए जा रहे हैं ना। ये वैकेंसी 27 की जजेस की जो मैक्सिमम लिमिट है, ये तो कब से चल रही है। 17, 18, 17, 16, 17, 18, 15 भी रह गए थे, किसी ने अब तक कोशिश नहीं की थी इनको भरने की। ऑल ओवर सडन जरूरत पड़ गई, क्यों? कि डिवीजन होगी सुप्रीम कोर्ट। अब वो अपने आप को पक्का करने के लिए गवर्नमेंट कह रही है लेके आओ बंदे पढ़ो। तो ये सिचुएशन है। तो अब क्योंकि जो दूसरा जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, वहाँ तो वो लोग अब रह गए हैं ना जो कि बेसिकली
ناٹ پرو گورنمنٹ ہے جی، اور جن کے لیے 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی، بنائی گئی تھی، بنائی گئی تو اب وہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیے گورنمنٹ کے بہت سے کیسز آتے ہیں نا وچ آر ناٹ کانسٹیٹیوشنل کیسز وچ کین بی ادر کیسز، ٹھیک، تو اس کے اندر تو اگر یہ ججز نے فیصلہ کر لیا کہ جیڑی گورنمنٹ اپوائنٹمنٹ کر دی ہے کانسٹیٹیوشن اور جس کا تعلق نہیں ہے ود اے کانسٹیٹیوشنل پروویژن وچ ہیز ٹو ڈو ود ایڈمنسٹریشن اور ٹرانسپیرنسی اور کرپشن اور دیز ججز کین کریٹ ہیوک. اب مجھے یاد ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے بھی ایسے ہی کیا تھا جب اس وقت پرائم منسٹر نامینیٹ کر رہے تھے لوگوں کو، تو ثاقب نثار صاحب کے آگے پٹیشن جاتی تھی کہ یہ پرائم منسٹر نے اس کو نامینیٹ کیا، یہ ٹھیک بندہ نہیں ہے. ثاقب نثار ٹھا کر کے نکال کے باہر پھینک دیتا تھا. ہمارے اپنے میڈیا کے اندر چیئرمین پی ٹی وی طاولہ قاسمی صاحب کو لگایا گیا اور انہوں نے اڑا کے رکھ دیا اس کو. بعد میں وہ ریسٹور ہو گئے جب ثاقب صاحب چلے گئے، ان کے پیسے اس کے واپس لے لو، یہ کر لو وہ کر لو. تو یہ ججز کین آلسو بی ویشیس اینڈ کین آلسو بی ویری گائیڈڈ بائی پرسنل ایجنڈاز. اور افتخار چودھری کے زمانے میں بھی پرسنل ایجنڈے تھے کہ بہت سی چیزیں ہوئیں. ثاقب نثار نے ایک ہاسپٹل کے بارے میں اس قسم کے فیصلے کیے. بہت کچھ ہے، کہاں میں جاؤں گا. اور یہ سارا اعتماد جوڈیشری پہ کھویا جا رہا ہے. اچھا میں ایک بات، اس میں دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے. جی، ججز نے سیاسی طور پہ سائڈز لینی شروع کر دی، سائڈز لینی شروع کر دی جب، اور بلیٹنٹلی ریمارکس بھی دینے شروع کر دی، آبزرویشنز دینی شروع کر دی. اس میں کوئی ہمیں جسٹس نظر نہیں آتی تھی، اس میں قانون نظر نہیں آتا تھا. یہ پی ٹی آئی والے اس میں جسٹس دیکھتے تھے. ٹھیک، مگر بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پھر گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ مل گئی کہ پھر کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں آئین کو نہیں دیکھا جا رہا ہے، پالیٹکس پلے ہو رہی ہے. اس کے نتیجے میں پھر آپ نے دیکھا گورنمنٹ نے کس قسم کے قانون لانے شروع کیے اور گڑبڑ کرنی شروع کی، جس کی وجہ سے 26 امینڈمنٹ آیا. اور اب بھی دھمکی ہے کہ ایک اور بھی کر سکتے ہیں اگر اور بھی گڑبڑ ہوئی تو. یہ وہی چیز ہے کہ پی ٹی آئی نے جس قسم کی گالی گلوچ شروع کر دی اور مس انفارمیشن کرنی شروع کر دی اور ڈس انفارمیشن کرنی شروع کر دی اور جس قسم کے میڈیا کے اندر اٹیک کرنی شروع کر دی قانون کے چھوڑ کے، تو اس وجہ سے پھر یہ پیکا ان کو لانا پڑا. تو یہی ہوتا ہے، کسی چیز کا ایکشن ہو تو اس کا ری ایکشن ہوتا ہے. اگر آپ نے اس قسم کی حرکتیں کرنی ہے پی ٹی آئی نے یا ججز نے، تو پھر ادھر سے اتھارٹیرین سٹیٹ جو ہے وہ ریپریسو میجرز کرے گی، وہ آئین کا سہارا لے کے اور ریاست کا سہارا لے کے وہ آپ کو انڈو کرے گی یا آپ کو نگیٹ کرے گی. اور اس کا نقصان ساری پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے لوگوں کو ہو جائے گا. ادارہ بھی نہیں بچے گا، کوئی ادارہ نہیں بچتا ہے اس قسم کی چیز میں جب اداروں کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اینڈ اس میں سب کا نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ جو پیکا کا ہے اس میں سب کا نقصان ہے، اور صرف میڈیا کا نہیں، سب کا نقصان ہے. اور یہی جو جوڈیشل ٹنکرنگ ہو رہی ہے 26 امینڈمنٹ، اس میں سب کا نقصان ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب تک تو یہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہے تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. جس دن یہ سسٹم ٹوٹ گیا، اور بائی دا وے بہت سے کریکس آ سکتے ہیں اور آ بھی رہے ہیں، جس دن یہ اڑ گیا یہ سارا کچھ ریورس ہو جائے گا اور پھر ایک نیا ڈائلیکٹک اور ڈرامہ شروع ہو جائے گا. تو یہ اس طریقے سے ملک نہیں چلتے. ہم ہوتا یہ ہے کہ ہر انسٹیٹیوشن آشا ایکسیسو، وہ کہتے ہیں انڈیپینڈنس کو وہ لیتے ہیں سیسیشن، آٹونومی کو کہتے ہیں انڈیپینڈنس کو کہتے ہیں سیسیشن. اب سپریم کورٹ نے، میں نے یہ سنا، او جی ہم تو پارلیمنٹ سے بھی اوپر ہیں. ارے بھائی آپ پارلیمنٹ سے اوپر نہیں ہیں، مگر آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ سے اوپر ہیں تو پھر مسئلہ تو بنے گا. بکاز آئین بڑی کلیئر ہے، پارلیمنٹ از دا سپریم لا آف دا لینڈ. وہی قانون بناتی ہے، وہی آئین بناتی ہے، وہی آئین کو ترمیم کرتی ہے. آپ کا رول بھی اسی کے اندر ہے. تو آپ کیسے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ مگر نہیں، وہ یہ بن جاتے ہیں، ٹھیکیدار بن جاتے ہیں کہ جی آئین کے ٹھیکیدار ہم ہیں تو پارلیمنٹ نہیں ہے. ہی از رانگ. تو جب یہ آپ کریں گے عائشہ تو پھر پارلیمنٹ بھی ریئیکٹ کرے گی، اتنے بھی پھر مورا لگنی شروع ہو جانی ہے. ٹھیک ہے نا جی، پھر تو ٹکراؤ ہوگا. تو یہ آئی تھنک ججز نیڈ ٹو، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے پہلے لیٹے ہوئے تھے مشرف کے زمانے میں، جب کھڑے ہوئے تو اتنے کھڑے ہوئے کہ دوڑان لگ پائے اور جی اور سارے نو اندر تھلے دیتا، اور وہ بعد جس لے پھر واپس ٹھاپ پئی تو بالکل ہی پھر ادھر ہو گئے. پھر بعد سیاست شروع کرتی. دس از واٹس بین ہیپننگ. اور یہ سرکل میں گھومتے جا رہے ہیں. اب جب چٹھی سیزن کی بات ہو رہی ہے تو اس میں
دوسرا جو اہم خط ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے. عمران خان صاحب نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو لمبا چوڑا خط لکھا ہے جس میں انہوں نے ساری ڈیٹیلز دی ہیں, زخمی اور ایک قسم کا وائٹ پیپر ہے, وائٹ پیپر اگینسٹ دس سیٹ اپ, اور انہوں نے سارے زخمی اور وفات پانے والے جو 26 نومبر کے واقعے میں ہوئے ان کی تفصیلات انہوں نے دی ہیں. پھر انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, انویسٹیگیٹ کیا جائے. انہوں نے خود ہی خط لکھ دیا, ہاں جی, اور کہا کہ سپریم کورٹ تماشائی نہیں بن سکتی نا اس سارے معاملے میں جب اس طرح سے. ایکچولی بنایا تو عمران خان نے تماشائی ہے نا شروع میں, جبکہ قاضی صاحب کے اوپر اٹیک کیا جی, اس وقت 1 پیج تھا نا. جی جی, وہ ریفرنس جب بھیجا, پریزیڈنشل ریفرنس. آپ شہباز شریف سب کسی اور کی بات سن رہے ہیں, تو جو آپ کریں گے وہی آپ کو آپ کے بعد میں آپ کے گلے کو گھوسے گا. تو یہی سیاستدانوں کو آج تک سمجھ نہیں آئی اس بات کی. اچھا, تو اب میں کیا کہوں اور نہیں, اب اتنا لمبا چوڑا خط اگر جیسے تو یہ خط کا کچھ بھی نہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا کے لیے یہ خط لکھا گیا ہے. اچھا, اور کہ اس کے اندر میں نے دیکھا ہے بہت سی مس انفارمیشن ہے, ڈس انفارمیشن ہے, اور کچھ صحیح بھی ہے, کچھ اسپیکولیشن ہے, کچھ ایکوزیشن ہے, کچھ ایلیگیشن ہے. تو یہ مطلب ہے کہ فائل میں چلا جائے گا, اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, لیکن میڈیا کی کنزمپشن کے لیے یہ 349 جو پیجز ہیں ان کی سمری بھی باقاعدہ بنائی گئی ہے اور ساری تفصیلات فراہم کی گئی ہیں. سپریم کورٹ کے روبرو ایک آواز لگائی گئی ہے. آپ نے تبصرہ جانا کہ سے کیا جواب اس ضمن میں آ سکتا ہے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. پاکستان کی معیشت تو بہت بڑا ایشو تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے ایک سیکٹر میں بہت زیادہ ترقی کی تھی, ٹاپ کیا تھا, وہ بیگری, گداگری, ٹھیک, بھکاری ہونا, کہ ہم بھکاری ایکسپورٹ کر رہے تھے. تو پاکستان نے اس کو کرمنلائز کرنے کے لیے جو فورن کنٹریز سے آ رہی تھی شکایات, ان پہ اب کارروائی کرنے کا آغاز کیا, اور اس سلسلے میں کچھ انہوں نے سفارشات پیش کی ہیں. سینٹ میں بل پیش کر دیا گیا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ آپ قسمت کا حال بتا کے, کرتب دکھا کے, کسی بہانے سے چیزیں بیچ کے, بار بار گاڑیوں پہ نوک کر کے, زبردستی گاڑیوں کے شیشے صاف کر کے, کسی بھی طرح سے, یعنی کہ آپ بھیک نہیں مانگ سکتے. اور اس کے لیے اگر آپ بھرتی بھی کرتے ہیں کسی کو تو تب بھی آپ کو سزا ہو سکتی ہے 7 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی. اگر آپ ہمدردی اینٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنی کسی معذوری کو دکھا کے بھی بھیک مانگنے کی کوشش کریں, تو تب بھی آپ کو اس کو جرم قرار دینا بہت ضروری ہو چکا ہے جس نوعیت کی شکایات بیرون ملک سے آئی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی اہم پیش رفت ہے, اور صرف یہ بیرون ملک کے لیے ہی اس کا اطلاق ہوگا, یا پاکستان میں جو ایک ٹرینڈ چلا ہے اور سگنلز کے اوپر ہم بھرمار دیکھتے ہیں بھکاریوں کی, اس میں بھی کوئی مدد ملے گی؟ یہ سیریس موو لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیے سیریس موو تو دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اتنی بیگری ہے, اس کو تو روکنا مشکل ہے. تو اس کو تو بھول ہی جائے. حالانکہ اس میں لکھا ہے قانون کے اندر کہ وہ بھی کرمنل ایکٹ ہے, کہ اگر آپ کو گاڑی کو آ کے پیسے مانگتا تو اس کو بھی پکڑ کے پولیس لے جا سکتی ہے. ایک تو یہ ہوگا کہ پولیس والے جو ہیں ان کا تو 4 پیسے بن جائیں گے. اب جڑا سڑک سے آیا انہوں پھڑ کے لے جائیں گے, ٹھیک ہے, وہ خواہ وہ دادی ہو, نانی ہو, بیچاری ہو, جو بھی ہوگا, لولا لنگڑا جڑا بھی انہوں پڑھ کے لے جائیں گے. وہ بیچارہ 10,000 روپیہ دے گا تو پھر واپس آ جائے گا, پھر 4 دن کرے گا, پھر پکڑ کے لے جائیں گے. تو پولیس کا تو مزہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, مگر یہ رہیں گے وہ اپنی جگہ, یہ کہیں ادھر ادھر نہیں ہوں گے. اچھا, کیونکہ ان کی دیہڑیاں لگ جائیں گی پولیس کے ساتھ کہ جی مجھے ہاتھ نہیں لگانا. ہر جگہ پہ ٹھیکے ہو جائیں گے کہ یہ گلبرگ کا فلانا ایریا ہے, یہاں یہ 25 لوگ گھومیں گے. آلریڈی ٹھیکے ہیں تو وہ منتھلی جائے گی, وہ منتھلی مہنگی ہو جائے گی نا, مہنگی ہو جائے گی, اب وہ پکڑ کے لے جائیں گے نا, ریٹ بڑھ جائے گا. تو ایک تو یہ ہو گیا. اچھا, تو یہ کم تو نہیں ہوگی, مگر میں اب جب آپ ان کو 50 روپے دیں گے تھوڑے منہ تو سٹیں گے, پولیس تو دے رہے ہیں, سانو کم سے کم 100 روپے تو دیو. تو ایک تو یہ ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ ریئل ایشو از ناٹ دس, بیکاز یہ تو ہمارے بہت سے ریلیجس فنکشنز ہیں جہاں یہ دینا جو ہے وہ چیریٹی دینا, عام دینا دیتا ہے. ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں, باہر کھڑے ہیں, لوگ دیتے ہیں, صدقہ بہت کچھ ہے. اس کو تو روکنا مشکل ہے, ٹھیک ہے. اور صرف یہ ہے کہ پولیس کے مت جانے. آگے آئیے آپ کے باہر جانے, یہ بڑا ایشو بن گیا, بیکاز اس میں UAE والوں نے اور دبئی اور سعودی عربیہ نے اور ملیشیا نے انہوں نے بڑی سخت پروٹیسٹ کی ہے. یہاں لوگ آ جاتے ہیں اور پھر سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں بیگنگ کے لیے, اور دن بہ دن یہ بڑھ رہا ہے. اور اسی لیے آج کل اتنا مشکل ہو گیا UAE کا ویزا لینا, بیکاز وہ انہوں نے سارا کچھ ہی بند کر دیا. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے UAE کا ایک منسٹر ہے اس کا بھی دکھایا تھا, وہ کہہ رہا تھا نہ کریں آپ اپنے سیاست یہاں مت لے کے آئیں اور یہ بیگنگ شیکنگ بند کریں, نہیں تو پھر ہم ایکشن لیں گے. انہوں نے اب ایکشن لے لیا ہے. مطلب ہے کہ ایون اف یو اینڈ آئی وانٹ ٹو گو ٹو
दुबई फॉर टूरिज्म, तो बड़ा मुश्किल हो गया वीज़ा लेना, इट्स बिकमिंग डिफ़िकल्ट। जी तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे लोग जो हैं ज़्यादती करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ गन डाल देते हैं, और कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ भी उनको पुश आउट करते हैं कि निकलो यहाँ से। जी हम तो बड़ी फ़ख्र से कहते हैं ना कि हमने 8-9 लाख बंदा एक्सपोर्ट कर दिया। हाँ। ये हमारी क्लेम है जी। हमारी मिनिस्ट्री की कि हम इतने लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? कि वहाँ से हमें रेमिटेंसेस आते हैं। अब पता लगा कि बेगर्स भी जाके वहाँ से रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। जी, और नाम ECL पे भी नाम है 4500 का। कुछ 4700 के करीब लोग ECL पे डाल जी। दिए। अब आपको कैसे पता कि ये बेगर है या ये नहीं है? क्या वो उसकी शक्ल पे कोई लिखा हुआ है, या आपने जाके पकड़ा किसी को सड़क पे और उसका कहा पासपोर्ट कहाँ है तुम्हारा? ये पता नहीं कहाँ से ये लिस्टें बन जाती हैं। कौन ये लिस्टें बना के भेजता? ज़ाहिर है SHOs ही भेजते होंगे कि इस इलाके में ये है, इनको हमने पकड़ा था, ये एंड सो ऑन। तो अब किसी के पास, बेगर्स के पास तो आमतौर पे पासपोर्ट ही नहीं होते। अब बनवा रहे होंगे वो। जी जी, बनवा के बनवा बेगिंग के। का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। हाँ। लेकिन फंड्स नहीं है ना ट्रैवल के जिस तरह जरूरी है, वो चेक किया जाता है फिर बैकग्राउंड सारा। तो वो अब एयरपोर्ट पे मैं देख रहा हूँ कि लाइन लगी हुई होती है, वो रोक के बैठे हुए होते हैं लोग। पहले ये होता था जड़ आधा सी मोहर लगती थी, फिर है वीज़ा तक जाओ। अब तो वीज़ा मिलना मुश्किल हो गया है। जी और दूसरी चीज़ ये है कि ये एयरपोर्ट पे रोक रहे हैं, FIA वाले रोक रहे हैं अब। और ये प्रेशर आया बाहर से, जी और ये सब हम सबको इफेक्ट करता है। तो ये वही चीज़ है कि पाकिस्तानी जो है बदनाम भी करते हैं मुल्क को, और फिर इस किस्म की हरकतें करते हैं जिसके साथ सारे मुल्क का नुकसान हो जाता है। तो अब ये एक नया कानून आ गया है। इसका कानून का जो एप्लीकेशन है वो लोकली एज आई सेड कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर इंटरनेशनली पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ अगली खबर ये भी आएगी कि कुछ लोग वहाँ से डिपोर्ट होंगे, सऊदी अरेबिया से हो रहे हैं और भी होंगे। और अब वो PIA को कहा जाएगा कि आप अपनी जेब में से इनको वापस लेके आए। अच्छा। हाँ, बिकॉज और कौन लेके आएगा? वो तो कहते हैं हम तो डिपोर्ट कर रहे हैं, आप पैसे दें इसके। तो ये अब पाकिस्तान की एक्सचेकर के ऊपर एक डज लगेगी कि आप लाखों की तादाद में आहिस्ता आहिस्ता हर महीने 100, 200, 300, 400 वो पकड़ के लोगों को भेजेंगे। और अमेरिका के अंदर इसी की जो एप्लीकेशन है, उनको बेगर नहीं कह रहे, उनको असाइलम सीकर कह रहे हैं, और उनको वो कह रहे हैं जो कि गलत बयानी करके अमेरिका आए हैं, और उनको भी निकालेंगे वो। तो ये अब एक किस्म की एग्जिट स्ट्रेटजी होगी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप देखिएगा, इट विल गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ टेंशन इन पाकिस्तान। तो ये जो बिल पेश किया गया है, इसमें जो जुर्म करार देना है सेठी साहब, इसकी कितनी अहमियत है? क्योंकि सऊदी अरब में तो ऑलरेडी 1 साल की सजा है और कुछ जुर्माना है, अब यहाँ 7 साल कैद है और 10 लाख रुपए जुर्माना है। 2 इशूज हैं जी। पहला इशू ये है कि एक बंदा है, उसने अपना पासपोर्ट लिया, उसका कोई रिश्तेदार है वहाँ, उसने कहा आ जाओ, उसने स्पॉन्सर कर दिया, है वो बेगर, उसके पास कोई नहीं है एक्सपर्टीज, प्रोफेशन नहीं है, स्किल नहीं है। हाँ। उन्हें वीज़ा कटवाया, स्पॉन्सरशिप आ गई है और वो चला गया। तो उसके लिए तो ये 7 साल की नहीं होगी। अच्छा। वो इंडिविजुअल है। मगर ये जो पूरे जो गैंग्स बने हुए ना, लोगों को स्मगल करने के लिए, लोगों को भेजने के लिए, उनको रोकने के लिए कि भाई पहली स्टेज पे तुम्हें पता होना चाहिए कि ये बेगर है, इसको नहीं करना, और आप लोग तो ये इकट्ठे कर करके इनको भेज रहे हैं। जी। तो उनको रोकने के लिए इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, उसको रोकने के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इट इज़ क्राइम नाउ, इसको उसके लिए इतनी सख्त सज़ा रखी है उन्होंने, उसको डेटरेंस बनाने के लिए। अच्छा। और ये जो बाकी जो इक्का दुक्का निकल जाते हैं, जाहिर है फिर उनके ऊपर भी असर पड़ता है। बट बेसिकली द टारगेट इज़ द ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, जो कि ये इस किस्म की एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, हम फैसिलिटेट करते हैं और इनको भिजवाते हैं बाहर। ओके, तो इसे आपको शाइन करार देंगे इस नौयत के इकदाम को कि ये सोच भी अच्छी है और इसकी बहुत ज़रूरत है, खुसूसन जब आपको बाहर के मुल्क से इस तरह की मुल्कों से इस तरह की शिकायत आना शुरू हो जाए। मिसयूज़ भी हो सकता है। हाँ, लोग जो है इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के, और बहुत से कवानीन पाकिस्तान में ऐसे हैं, फिर वो मिसयूज़ भी होते हैं उसके। तो अब एक और बहुत दकीक मामला अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामलात का, स्पेशली TTP का मामला, जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा KP इससे मुतासर है। और माजी में हमने क्लैश देखा है, माजी करीब में ही, कि KP की पॉलिसी और रियासत की पॉलिसी और, लेकिन अब बाकायदा वहाँ कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात और बातचीत के लिए KP से एक वफ़द जाएगा, और उसके जो TORs होंगे वो अप्रूवल के लिए फेडरल गवर्नमेंट को भेजे जाएंगे। तो क्या समझते हैं आप कि एक सूबे की सतह पर इस तरह से बातचीत आगे बढ़ाना मुफीद रहेगा? पहली बात तो ये है कि ये सूबे की तरफ से इनिशिएटिव नहीं आया, ये मेरा ये एनालिसिस है। अच्छा। कि गंडापुर साहब पहले भी ये इस किस्म की मौलाना फजल की पार्टी की तरह ये भी एक ग्रुप गया था। जी बिल्कुल। और उन्होंने भी बातचीत की थी।
ISI والے بھی آتے جاتے رہتے ہیں, حکومت پاکستان کے فارن آفس والے لوگ بھی آتے جاتے رہتے ہیں, جی مل کے بھی انہوں نے سب کچھ کیا ہے, وہ سننے کے لیے تیار نہیں. اچھا ٹھیک, اب یہ ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے, اچھا جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ جو اب نئی انیشیٹو ہے کہ KP کی گورنمنٹ کی طرف سے ایک گروپ جائے گا, جی اور یہ کیوں ہوا, ابھی پاکستان کی طرف سے کچھ مداخلت ہوئی ہے افغانستان میں اگینسٹ تحریک طالبان پاکستان, جی ٹارگٹ کیا گیا کچھ ٹھکانوں کو, اور ہر روز یہاں جھڑپیں ہو رہی ہیں TTP کی اور پاکستان سیکیورٹی فورسز جی ہماری طرف بارڈر, اور ہر روز اخبار میں 3 سپاہی 1 افسر, 4 سپاہی 1 افسر, 7 سپاہی 1. یہ تو ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں, اب کیا ایکچوئل کیا ہے وی ڈونٹ نو, بٹ یہ تو ایڈمٹ کر رہے ہیں. وونڈ کتنے ہوئے وی ڈونٹ نو. سو دیر از اے سیریس سچویشن آن دا بارڈر, اور ادھر کی طرف سے پوری فل فلیش اٹیک ہے, اور وہ اٹیک کی ناٹ بی, یہ ہو نہیں سکتا کہ افغان گورنمنٹ کی رضامندی کے بغیر ہے, وہ سرپرستی کے بغیر. تو یہ تو بڑا سیریس معاملہ چل رہا ہے بٹوین دا 2 اسٹیٹس. اچھا, ہم نے ان کو بڑی سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ دیکھیے یہ ہمارے لیے بڑا سیریس پرابلم ہے, آپ بند کریں, ان کو روکیں. اچھا وہ آگے سے یہ کہتے ہیں آپ براہ راست ان سے بات کریں, ہمارے مہمان ہیں, ہم نہیں کچھ کر سکتے. بٹ دراصل مسئلہ ان کا یہ ہے, جو میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے, کہ وہ ڈرتے ہیں کہ یہ TTA والے جو ڈرتے ہیں, جو گورنمنٹ میں ہیں, یہ TTP والے جو ہیں, یہ IS داعش کے ساتھ, خراسان ان کے ساتھ یہ نہ مل جائیں اور ہماری گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز نہ کر دیں, بیکاز یہ ہارڈ لائنرز ہیں. جی ایسا ہی ہے, ان کو یہ تھریٹ ہے, ان کو یہ فکر ہے. تو وہ کہتے ہیں ان کو ہم نے نہیں چھیڑنا, آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. اچھا, آپ جب وہ آپ کو یہ کہتے ہیں تو مگر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں, ٹھا نہ کریں آگے, بیکاز وہ تو ہماری ساورنٹی وائلیٹ ہو جاتی ہے. اب تو ہمارے لیے چارہ کیا رہ گیا, تو ہمیں تو ہر روز ہمارے بندے مر رہے ہیں, تو ہم نے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی کرنا ہے. تو اب ہمارے لیے, اور ہم نے کرنا شروع کر دیا, جس کے ساتھ تعلقات پاکستان کی حکومت کے اور TTA کے خراب ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اب کیونکہ وہ خراب ہو گئے اور ہم نے دھمکیاں بھی دی ہیں, اس وقت کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, بریک ڈاؤن ہو گیا بٹوین دا اسٹیٹ آف پاکستان اینڈ دا اسٹیٹ آف افغانستان. اس کے بعد ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا کہ امریکہ نے یہ الزام لگا دیا TTA گورنمنٹ کے اوپر کہ ہمارے $7 بلین کے ہتھیار, اسمال آرمز ٹو بگ آرمز, انکلوڈنگ ہیلی کاپٹرز, انکلوڈنگ راکٹ لانچرز, انکلوڈنگ سم ٹینکس, ہمویز, اسمال آرمز, بگ آرمز, راکٹ لانچر, موٹرز, وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے 7 بلین کے ویپنز پڑے ہوئے ہیں اور وہ آپ استعمال کر رہے ہیں. ہم نے ایک دم اس میں کود گئے, ہم نے کہا ہاں یہ تو ہمارے خلاف بھی استعمال ہو رہے ہیں. تو اور پریشر ڈال دیا. اب امریکہ کے ساتھ پاکستان مل گیا ہے ٹو پٹ پریشر آن TTA گورنمنٹ, طالبان گورنمنٹ ان افغانستان. تو اب تو اور تعلقات خراب ہوں گے یا سالو ہوں گے, دباؤ بڑھنے کی صورت میں پسپائی نہیں ہو سکتی؟ نہیں, اب میں سمجھتا ہوں خراب ہوں گے, ہو گئے. اچھا, اب کیونکہ وہ آگے سے کہہ رہے ہیں جاؤ یہ جو یہ ہماری چیزیں ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, یہاں تو کچھ بھی نہیں بچا, یہ ہے وہ ہے, وہ تو ڈینائی کر رہے ہیں. وہ انہوں نے کوئی کوآپریشن نہ پاکستان کے ساتھ کرنی ہے نہ امریکہ کے ساتھ کرنی ہے. تو اس لیے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے, خراب ہوں گے. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان اور امریکہ پھر سوچ رہا ہے کہ اگر یہ ایسی بات ہے تو پھر ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا. کیا؟ پاکستان تو آلریڈی کچھ کیا ہے نا کچھ, تو ہو سکتا ہے مل کے کچھ پریشر ڈالنے کے لیے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. اب میں ادھر نہیں جانا چاہتا. ہاں, وہ خبریں بھی بنی امریکہ میں, کچھ بیانات بھی ایسے ہیں باؤنٹیز کے حوالے سے. ٹھیک, تو اب باؤنٹی ہنٹرز تو آپ کو پتہ ہے, وہ تو پھر ایجنسیاں خود بنا دیتی ہیں باؤنٹی ہنٹرز. اب باؤنٹی ہنٹر کیا ہے, کسی کے اوپر نام لکھ دیا کہ جی $1 ملین فلانے کو فارغ کر دیں, $1 ملین, تو یہ تو دس از اے تھریٹ. ٹھیک, اور یہ تھریٹ وہ ہوتی ہے کہ اس میں ایجنسیوں کے لوگ بھی جا کے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو خود وہاں کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ لو جی کر کے $1 ملین کھینچ لیے. تو جو ڈیسیجن میکرز ہیں جن کے اوپر یہ سر کی ہیڈ منی لگ گئی ہے, وہ بھی پھر پریشان ہو جاتے ہیں. تو اٹس اے پریشر ٹیکٹک. اسٹیج 1 باؤنٹی, اسٹیج 2 انٹرونشن, اسٹیج 3 ڈیسٹیبلائزیشن, ریجیم چینج. یہ سب سٹیجز ہوتی ہیں. جب امریکہ کسی چیز میں انوالو ہو جاتا نا تو یہ سٹیجز ہوتی ہیں. اب پاکستان جو ہے, میرا خیال ہے اس وقت سوچ رہا یہ ہوگا
کہ ہمارے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ تو ٹی ٹی اے والے زیادتی کر رہے ہیں. جی ہم نے تو سوچا تھا کہ ان کو ہم لائیں گے افغانستان میں, ہماری ان کے ساتھ ایسے دوستی ہوگی. ایک طرف تو یہ ٹی ٹی پی کو ہمارے خلاف کھڑا کر دیا انہوں نے, دوسری طرف انڈیا کے لوگوں کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم ان سے یہ بھی لیں گے وہ بھی لیں گے, ہماری فوج جو ہمارے جو فائٹر ہیں وہ انڈیا میں جا کے ٹرین بھی ہوں گے اور تو یہ کہاں جا رہی بات ہے؟ تو اس میں ہماری نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ چپ کر کے تو نہیں بیٹھے گی نا. بندے مر رہے ہیں یار عائشہ, جی بندے مر رہے ہیں, کوئی چھوٹی غلط نہیں ہے. اور وہ اب یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ بھی ایریا لے لیں گے آپ کا, یہ بھی ایریا لے لیں گے, ہم یہ بھی نہیں مانتے وہ بھی نہیں مانتے. یہ سارا ایک قسم کی ایک پھر اٹیک آن دا اسٹیٹ اینڈ ٹیریٹری آف پاکستان. ٹھیک ہے, تو کوئی نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ چپ کر کے نہیں بیٹھے گی. اچھا, تو اب یہ موقع مل گیا کہ امریکہ کے ساتھ مل جائیں, ان کا بھی ایک انٹرسٹ ہے اور ہمارا بھی انٹرسٹ ہے, اس کے ساتھ ہمارے بھی بہتر ہو جائیں گے تعلقات, اور شاید ٹی ٹی پی کے اوپر کچھ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کے اوپر کوئی پریشر بھی آ جائے. رائٹ, تو یہ آئی تھنک دس واز ہیپننگ. اس صورت میں ٹو آنسر یور کوشچن, یہ جو گروپ جا رہا ہے جی اس کو انکریجمنٹ ملی ہے فرام گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ, اوکے گو اہیڈ, کہ آپ یہ چیزیں ہیں یہ آپ جا کے ان کو سمجھائیں. ٹھیک, اور انہیں یہ کہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ اور یہ ایشوز ہیں سارے, یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی. ہم آئے ہیں کیونکہ ہمارا ایریا از انوالوڈ, آپ خدا کے لیے, تاکہ یہ ہماری ریاست کی طرف سے کوئی کنسیشن نہ ہو, اوکے ایسے نہ لگے کہ ہم جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ جائیں. گنڈاپور صاحب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی گروپ کو وہ خود سلیکٹ کر کے لے جائیں. پہلے جب اس قسم کی انہوں نے بات کی تھی تو ٹھاپا پہ گئی سن کہ تو کون ہونا جان والا, چپ کر کے بہ, ڈرامے نہ کر. تو اس دفعہ پوری اجازت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں ڈپلومیسی بائی ادر مینس. تو آئی نو ٹائم از رننگ آؤٹ, لاسٹ سینٹنس. ساری بات سمجھا دی گئی ہے کہ وہاں کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. اور اگر چاہو تو ہمیں تھوڑی بہت گالی بھی دے دینا کہ وہاں ساڑی گل بھی نہیں بندے, مگر مارے جا رہے ہیں ہم پٹھان, بلا بلا بلا, تو تعاون کریں, وہ تعاون کریں خدا کے لیے, اسی لیے ہم آئے ہیں. بٹ سارا جو ٹی او آرز ہے ایجنڈا جو ہے ان کو سمجھانا یہی ہے کہ یار بس کرو, یو آر گوئنگ ٹو بی ان ٹربل, وی آر آلریڈی ان ٹربل, اینڈ دین ایوری بڈی از گوئنگ ٹو گیٹ انٹو ٹربل. تو اب اس دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ اس کے اندر کس کس کو انکلوڈ کیا جاتا ہے. اوہ یس, دی ڈیلیگیشن جو جائے گا کون کون اس کا حصہ ہوگا. تو اس میں ضرور ریلیجس لوگ بھی ہوں گے, اور مولانا کو سے بھی کہا جائے گا کہ آپ بھی کسی کو دیں ہمیں, اور باقی بھی لوگ جو ہے بارڈر ایریاز کے ایٹسیٹرا, یہ کوئی ایک مشران بنے گی. تو دس از دی پرپز آف دس, ایک آخری اٹیمپٹ مار لی جائے. جی, اگر یہ بھی کامیاب نہیں ہوتی, نہیں سنتے, ان کی بات بھی نہیں سنتے, تو پھر جو کرنا ہے ہم کریں گے. آپشن 2, آپشن بی. ٹھیک ہے, یہ ہے معاملہ. جو جرگہ یا جو وفد بھیجا جائے گا افغانستان, وہ افغان قبائل کے ساتھ بات چیت کرے گا, مذاکرات کرے گا, معاملہ سلجھانے کی کوشش کرے گا. لیکن ٹی او آرز کہاں سے اپروو ہو کے آئیں گے یہ آپ نے جانا. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اب عالمی سطح سے آنے والی وہ لہریں جو پاکستان کو متاثر کر رہی ہیں, ویسے تو دنیا بھر کو متاثر کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات. جیسے انہوں نے ایڈ سسپینڈ کی سوائے کچھ ایگزیمپشنز کے, پاکستان کے لیے بھی پروگرام بند کر دیا گیا جو یو ایس ایڈ کے ذمہ جاری ہے. پاکستان افیکٹ ہوگا اس سے صرف؟ پاکستان میں کوئی خاص افیکٹ نہیں ہوگا میرے حساب سے. کوئی 30 کے قریب چھوٹے چھوٹے پروگرام چل رہے ہیں یو ایس ایڈ کے, 5-6 سیکٹرز کے اندر. ہیلتھ ہے, پاپولیشن پلاننگ ہے, انرجی سیکٹر ہے, اینڈ سو آن, واٹر ریسورسز. تو چھوٹے چھوٹے اماؤنٹس ہیں, نتھنگ بگ. تو میرا نہیں خیال کوئی اس میں کوئی خاص فرق پڑے گا. یو ایس ایڈ پرانے زمانے میں بہت اہمیت ہوتی تھی, آج کل یو ایس ایڈ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اس کو روک دینا از ناٹ گوئنگ ٹو میک اینی ڈفرنس فرینکلی. تو ایک تو یہ بات. تو اس میں یہ سمجھنا کہ جی, بٹ آئی تھنک دیر آر سم پروگرامس جو شاید ریفلیکشن کے اوپر سوچ بچار کر کے بعد پھر وہ ریسٹور کر دیں گے 90 days. ہاں, وہ شاید چل پڑے. جیسے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید آخری سٹیجز پہ ہوں گی, ختم ہونے کا آ رہی ہوں گی, تو شاید ان کو ریسٹور کر دیا جائے. ویسے بھی وقت کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ جو امداد تھی وہ پاکستان کو پہلے فوجی ادوار میں ہی زیادہ دی گئی, اور اب پاکستان کے ساتھ اس طرح سے یو ایس کا تعاون نہیں ہے. دوسری طرف کچھ کنٹروورشل چیزیں جو امریکہ میں چل رہی ہیں, اسپیشلی وہاں پر جو ایک کریش ہوا جس کو لے کے وہاں ڈونلڈ ٹرمپ پہ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے آتے ساتھ جو ہلچل مچائی ہے اور فائرنگز کی ہیں اور اس کی بنیاد بنائی ہے, اس کی وجہ سے وہاں بہت پینک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وہاں پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں, تنقید وہ جائز ہے, بجا ہے؟ ابھی ایک رپورٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پوچھا کہ یہ کریش ہوا ہے تو آپ جا رہے ہیں وہاں,
تو اس نے کہا کیا میں جا کے وہاں تیروں گا, جا کے سوئمنگ کرنے جاؤں گا میں؟ یہ اس نے جواب دیا آگے سے. ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے سال جو اناؤنسمنٹس کی تھی کٹنگ پیپل, اور اس کا یہ موقف تھا کہ جو لوگ ڈائیورسٹی یا ایکوالٹی کی بیسس کے اوپر اس قسم کے اداروں کے اندر ہائر کیے گئے ہیں ان کو نکالا جائے, کیونکہ یہ جو پالیسی تھی نا, یہ اٹ واز ناٹ اے میرٹ بیسڈ پالیسی, اٹ واز لائک اے کوٹا بیسڈ پالیسی, کہ جی اتنی خواتین ہونی چاہیے, اتنے فلانی جگہ پہ لوگ ہونے چاہیے, اتنے ادھر سے ہونے چاہیے, اتنے فلانے ہونے چاہیے. تو وہ پالیسی ان سچ سیکٹرز, سینسٹیو سیکٹرز, ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ موقف تھا کہ یہ ڈائیورسٹی والی پالیسیز, DEI, ڈائیورسٹی ایکوالٹی, یہ جو پالیسیز ہیں یہ اب نہیں ہونی چاہیے, پیور میرٹ ہونی چاہیے. تو یہ ڈیموکریٹس کی یہ پالیسیز تھی کہ ڈائیورسٹی ہونی چاہیے, اس کو انکریج کرنا چاہیے, ہر قسم کے لوگ ہونے چاہیے, کسی کو آؤٹ نہیں رکھنا چاہیے, ڈسکریمنیشن نہیں کرنی چاہیے. تو میرٹ ٹو کا بیک سیٹ. اب یہ کہہ رہا ہے کہ میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے. اس نے آتے سال بہت سے لوگ فائر کر دیے پچھلے 10 دن کے اندر جب سے یہ آیا اس نے. تو اور اس کے اندر روڈ سیکیورٹی اور ایویشن کے کچھ لوگ بھی, اور کچھ کمیٹیز کو ڈسبینڈ کر دیا. اب الزام یہ لگ رہا ہے ٹویٹر کے اوپر کہ تمہاری وجہ سے, تم نے یہ جو کیا ہے اس کی وجہ سے یہ لاپرواہی ہو گئی ہے ایویشن آفیشلس کی, کیونکہ آپ نے لوگوں کو نکال دیا ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, تو اور آپ اس کی ذمہ داری لیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ موقف ہے کہ میں تو ابھی شروع بھی نہیں کیا, اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اسی لیے ہوا ہے, اس کا یہ موقف ہے کہ آپ نے میرٹ کے اوپر لوگ نہیں رکھے ہوئے, آپ نے سفارشوں کے اوپر رکھے ہوئے, مطلب ایگزیکٹو سفارش جو ایکول رکھنا ہے, اتنے لوگ ادھر سے ہونے چاہیے, اتنے ادھر سے. تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا کمپیٹنس آف دیز انسٹیٹیوشنس وہ خراب ہو چکی ہے, اس لیے ان کو. تو یہ میری وجہ سے یہ نہیں ہوا, یہ جو پہلی پالیسیز چل رہی تھی اس کی وجہ سے یہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا, اب وہاں ڈیبیٹ چل رہی ہے امریکہ کے اندر, ظاہر ہے جو ڈیموکریٹس ہیں وہ تو الزام لگائیں گے, مگر جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 دن کے اندر اس قسم کے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اتنے بندے نکال دیے ہیں, اور ایسی بات بھی نہیں ہے, ابھی تو نکلیں گے, ابھی نکالے نہیں ہیں. اگر آرڈرز بھی ہیں کہ نکالنے کے تو وہ ابھی تک بیٹھے میں کام کر رہے ہیں, ان کا جب تک وہ پورا نہیں ہوگا اینڈ سو آن, پوری ایک فارمیلٹی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جی کل ہی آپ اٹھائیں اور نکل جائیں وہاں سے. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دس از اے جینوئن ایکسیڈنٹ, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جو تارکین وطن ہیں 30,000 کے قریب, ان کے لیے وہ ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں گوانتانامو. انبلیویبل. اب گوانتانامو میرا خیال ہے کہ 15 کے قریب ہیں انمیٹس, ایک زمانے میں 160 کے قریب تھے. وہاں وہ کہہ رہا ہے میں تو پورا, وہاں ایک گولف کورس بھی ہے بائی دا وے. اچھا. اور کہہ رہا ہے وہ سارے گولف کورس کے اوپر میں بیرکس بنانے لگا ہوں, اور میں 30,000 اسائلم سیکرز سو کالڈ, جن کو وہ کہتا ہے یہ ٹیررسٹ ہیں, ان کو نکالنا ہے ہم نے یہاں سے, مگر کیونکہ وہ لیگل کارروائی کرنی پڑتی ہے تو اس لیے میں اٹھا کے ان کو وہاں بھیج رہا ہوں. اب سوچو 30,000 لوگوں کو, اچھی خاصی تعداد ہے, کیسے ان کو نکال رہا ہے, اور پھر ان کے لیے کھانا پینا رونا رہنا سہنا سارا ہی بنائے گا, اربوں ڈالر خرچ کر دے گا, مگر ان کو رکھنا نہیں ہے شہروں کے اندر, ان کو نکال دینا ہے اور لڑنا ہے ان کے کیسز, اور ان کو لیگلی ڈیپورٹ کر دینا. اچھا. کیونکہ ظاہر ہے وہ سارے لڑیں گے نا, they'll go to court کہ جی ہمیں کیوں ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے, تو وہ کہتا ہے اس کو ان کو سیدھے گوانتانامو میں بھیج دیا جائے. اب سوچو یار, the man is mad. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے, they are not terrorists کہ آپ گوانتانامو میں بھیجیں گے. وہ تو ویسے ہی گوانتانامو بے کے بارے میں ایون وہ کہتے ہیں کہ ٹیررسٹ کو وہاں رکھنا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, وہاں تو سپریم کورٹ کی ججمنٹس آ رہی ہیں, اور وہ تو آہستہ آہستہ وہاں سے لوگوں کو نکال رہے تھے. باراک اوباما اور بائیڈن نے تو اس کو بند کرنے کی بھی کوشش کی تھی. اٹ واز این اولڈ بیس, اینڈ اس نے یہ انہوں نے بش نے ان کو بنا دیا, اس کو سینٹر بنا دیا ٹو کیپ ٹیررسٹ دیر. تو اب یہ اس کو اور بڑھانا چاہ رہا ہے. آئی تھنک اٹس اے ٹیریبل پوزیشن. اچھا, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کا استعمال بدترین مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے غیر قانونی غیر ملکیوں کے لیے. ہاں, تو 30,000 اس کو 30,000 کے لیے کر رہا ہے. اس کو کیسے پتا کہ 30,000 ہیں یا 10,000 ہیں یا 5,000 ہیں؟ یہ مطلب اپنے خود سے یہ تیاری فیصلہ کر لیا کہ کم از کم 30,000 بندہ کر دو. تو کیسے پروف کریں گے کہ یہ ٹیررسٹ بننے جا رہا ہے, یہ بنے گا؟ یہ تو دس از ریڈیکولس. یا اس کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے. تو اس کے لیے فنڈز ظاہر ہے کانگریس نے مختص کرنے ہیں, تو وہاں کوئی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہوں گی نا کہ جی کس کو آپ کریں گے, جس کو بھی یہ اٹھا کے بھیج دیں گے وہ چیلنج کرے گا, تو یہ تو معاملہ چلے گا. بٹ یہ صرف پروپیگنڈا اسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ جیسے اس کے جو سارا کچھ اس نے جو کیا ہے نا پہلے 10 دن میں, یہ سارا اسٹنٹ ہے.
ये देखिए ना, ये जो एड बंद की है, ये फिर आप कह रहे हैं कि 90 दिन के लिए आप होल्ड कर रहे हैं, रिवर्स करेंगे। ये बिल्कुल कल के प्रोग्राम में मैंने इसका जिक्र किया था कि ये पॉलिटिकल गिमिक्री है, जी, ये दिखाने के लिए कि मैं आया हूँ, मैं कर रहा हूँ जो मैंने करना है। इस पर बहुत सी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी, बहुत सी चीज़ें अधूरी रह जाएंगी, बहुत सी चीज़ें पूरी नहीं होंगी, बहुत सी चीज़ें आधे रास्ते में छोड़ दी जाएंगी, कुछ चीज़ें कंप्लीट कर दी जाएंगी, उसके ऊपर चैलेंजेस होंगे। ये टोटल केओस होगा इसके साथ। ठीक है। और अगर मैं आपका छोटा सा कमेंट जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से यूरोपीय यूनियन का जो पाकिस्तान पर दबाव है उस पर लूँ तो आप उसको कैसे देख रहे हैं? यार आई टेल यू दिस इज़ अ सीरियस मैटर। ये जो आए हुए हैं साहब स्वीडन के, इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अच्छा। इस वक्त बहुत एक महाज बन रहा है और कि जी यहाँ मीडिया के ऊपर बड़ी रिप्रेशन हो रही है। और ये जो हाल ही में जो पीका बिल बनाया है इन्होंने, मैं समझता हूँ इनके गले पड़ेगा ये। क्योंकि अब मैं एक बात बता दूँ, अब जो भी बाहर से आएगा ना गोरा, जब भी हम लोगों को आके मिलेगा ना, हमारी बात को ज़्यादा अहमियत देते हैं, बिकॉज हम इंडिपेंडेंट लोग हैं। जी, ऐसा तो ही अब वो जब समझते मेरी को हैं। इंटरव्यू करेगा, जो कि करने आते हैं आज तक, तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट को चांस दिया जाए, जी, किए तो जाए, मैं हाँ। बात करूँगा। ठीक है। टू होम इट मे कंसर्न सो इट्स अ रैप। तो ये आप बैक ऑफ करें। ओके,